محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس گفتگو میں میرا موضوع ہے مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اور بیماری میں اس کی عیادت کرنا۔ انشاءاللہ العزیز حدیث پاک کی روشنی میں اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک مسلمان کو تمام آفت و بلا سے محفوظ و مامون رکھے۔ ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس کی جان، مال اور آبرو محفوظ ہو۔ اس لیے اسلام نے کسی کو ناجائز جان سے مارنے یا کسی کا مال چھیننے یا کسی کی آبرو ریزی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کے لیے یہ عمل جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو جانی یا مالی نقصان پہنچائے۔ یہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے۔ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ ذلیل کرے، نہ تحقیر کرے۔ تقوی یہاں ہے، اور 3 دفعہ اپنے سینے مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ آدمی کو برائی سے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، مال اور آبرو حرام ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت جو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہے، جس کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر انگشت مبارک آپس میں پیوست کی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ قیامت کے روز اس سے جہنم کی آگ کو دور رکھے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان آدمی کسی مسلمان کی ایسی جگہ مدد کرنا چھوڑ دے جہاں اس کی حرمت پامال کی جا رہی ہو اور اس کی آبرو ریزی ہو رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ پر ذلیل کرے گا جہاں اسے تائید یزدی کی ضرورت ہوگی۔ اور جو مسلمان آدمی کسی مسلمان کی ایسی جگہ پر مدد کرے جہاں اس کی آبرو ریزی کی جا رہی ہو اور اس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسی جگہ مدد فرمائے گا جہاں وہ تائید یزدی کی ضرورت محسوس کرے گا۔ ان حدیث کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر ایک مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے کہ اس کے جان کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے آبرو کی حفاظت کرے۔ لیکن آج قوم مسلم کا حال برا ہے۔ آج قوم مسلم کا حال بہت برا ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، ماں بیٹی کی دشمن ہے، بیٹی ماں کی دشمن ہے۔ اتنا برا حال مسلمانوں کا ہو گیا ہے۔ ایک مسلمان
دوسرے مسلمان بھائی کی آبرو کو اچھالنے میں فخر محسوس کرتا ہے، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانے میں فخر محسوس کرتا ہے، اس کی عزت کو تار تار کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنو اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ واقعتاً کسی مسلمان کی آبرو کو اچھالنا، کسی مسلمان کے جان و مال کی حفاظت نہ کرنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو اور مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ مسلمان بھائی کا، ایک مسلمان بھائی پر یہ بھی حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو دوسرے مسلمان اس کی عیادت کریں، بیمار آدمی کی مزاج پرسی کریں، یعنی اس کا حال اور طبیعت کی کیفیت دریافت کرنے کو عیادت مریض کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم اخلاقی فریضہ ہے۔ لہذا جب کوئی رشتہ دار، عزیز یا دوست، ہمسایہ یا کوئی اور تعلق دار بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے ضرور جانا چاہیے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور خاص کر ایسے مریض کی تیمارداری فرض کفایہ ہے جس کا کوئی عزیز یا رشتہ دار نہ ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور قیدی کو قید سے چھڑاؤ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت جو مسلم شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، خدا بندہ تو رب العالمین ہے، میں تیری کس طرح عیادت کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہ تھا اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا لیکن تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ بندہ کہے گا، خدا بندہ تو رب العالمین ہے، میں تجھے کس طرح کھانا دیتا؟ رب کریم فرمائے گا، تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا طلب کیا لیکن تو نے اسے کھانا نہ کھلایا، کیا تجھے یہ معلوم نہ تھا کہ اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو اس کا ثواب مجھ سے پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا لیکن تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ بندہ کہے گا، یا رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو رب العالمین ہے۔ رب کریم فرمائے گا، تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہ پلایا، کیا تجھے معلوم نہ تھا اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو مجھے اس کے قریب پاتا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر اپنے مسلمان بھائی کی اجر و ثواب کی نیت سے عیادت کی تو اس کو 60 سال کے پیدل سفر کے برابر جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے۔ میرے عزیز، اتنا بڑا ثواب، اتنا عظیم ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عطا کر رہا ہے فقط اپنے ایک مومن اور مسلم بھائی کی عیادت کے لیے جانے پر۔ آج تو ہمارا یہ معاملہ بن گیا ہے کہ کوئی مر رہا ہے تو مرے، کوئی جی رہا ہے تو جیے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم چند وقت نکال کر کے، چند ساتھ نکال کر کے کسی مریض کے پاس چلے جائیں اور اس کے پاس جا کر کے تسلی کے 2 بول دیں۔ میرے عزیز، کاش درس قرآن کو نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن کو نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج جو رسوائی، جو ذلتیں، جو کمیاں، جو وبائیں، جو مصیبتیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں، یہ قرآن کریم کو بھلانے کا نتیجہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ کو فراموش کرنے کا نتیجہ ہے، سنت رسول کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔
اگر ہم نے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو نہ چھوڑا ہوتا، قرآن کی تعلیمات کو نہ فراموش کیا ہوتا، تو جس طرح صحابہ کرام سرخرو تھے، جس طرح تابعین کرام سرخرو تھے، جس طرح اولیاء کرام سرخرو رہے، اسی طرح ہم اور آپ بھی سرخرو ہوتے، کامیاب ہوتے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دارین کی سعادتوں سے مالا مال کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔